ہم لوگ کا آج کا ٹاپک ہے بھیم راؤ امبیڈکر۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کون تھا؟ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ کس خاندان سے تھا؟ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کی امی کا نام کیا تھا؟ بچپن میں کس نام سے بلایا کرتے تھے؟ ان سب چیزوں کو ہم لوگ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ 10th کے ایگزام میں آپ سے سارے سوال پوچھے جائیں گے۔ ایک اچھوت غریب گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 14 اپریل 1891 عیسوی کو۔ کتنا؟ 14 اپریل 1891 عیسوی کو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے بھیم راؤ۔ وہ ایک مہار خاندان کا تھا، اور بھیم راؤ امبیڈکر جس خاندان میں پیدا ہوا وہ ایک مہار جات، غریب جات، پسماندہ طبقہ، پچھڑا طبقہ کا بچہ تھا۔ اس خاندان میں پڑھنے والا وہ پہلا شخص تھا جو میٹرک کا امتحان بھی پاس کرتا ہے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش ہوتی ہے مہو سینٹرل انڈیا، ممبئی میں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں پیدائش 14 اپریل 1891 عیسوی میں، پھر مہو سینٹرل انڈیا جو جگہ کا نام ہے جو ممبئی میں ہوتا ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور والد کا نام ہے رام جی مالو جی سکپال، یعنی والد کا نام رام جی مالو جی سکپال تھا، اور جو ماں تھی، ماں کا نام ہے اس کا بھیما بائی۔ وہ اپنے خاندان پریوار میں 14ویں اولاد تھا، یعنی کہ ان کی فیملی میں جو ممبرز تھے، جو افراد تھے، جو بچے تھے، وہ ان کی 14ویں سنتان میں شامل تھے اور سب سے چھوٹے اولاد تھے، اور پیار سے انہیں لوگ بھیما کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کو کیا کہہ کے بلایا کرتے تھے؟ بھیما کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ ان کے والد برطانوی سامراج میں، برطانوی حکومت میں انگریزوں کے یہاں نوکری کیا کرتے تھے، ملازمت تھے، اور ان دنوں کی رواج یہ تھا کہ برطانوی سرکار میں جو لوگ نوکری کریں گے، ان فوج کی نوکری میں کام کرنے والوں کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا لازمی تھا، یعنی کہ ضروری تھا، اور اسی کا فائدہ ملا بھیم راؤ امبیڈکر کو، کیونکہ وہاں پہ نوجوان عورتوں اور بچوں کے لیے تعلیم کے لیے اسکول بھی چلاتی تھی وہ لوگ۔ رام جی مالو جی ان دونوں ایسے خوش قسمت مہار تھے جن کو تعلیم کا فائدہ پہنچا، یعنی ان خوش نصیب لوگوں میں بھیم راؤ امبیڈکر کا خاندان اور ان کا نام بھی شامل ہے۔ بھیم راؤ ابھی 2 سال کے ہی تھے، 2 برس کے تھے کہ ان کے والد جو تھے فوج کی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی کہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور 14 برس تک رام جی فوجی اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہے۔ رام جی کون؟ ان کے والد۔ کہ سبکدوشی کے وقت ان کا عہدہ دوسری گرینڈ ریز میں صوبیدار میجر کا تھا۔ جب وہ ریٹائر کر رہے تھے تو صوبیدار میجر کے عہدے پر وہ فائز تھے، یعنی کہ پوسٹڈ تھے۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے، یہ خاندان سینٹرل انڈیا کو چھوڑ کر کونکن والی مقام پر جا پہنچا، ایک جگہ کا نام ہے کونکن، وہاں جا کے وہ بستا ہے۔ یہ 5 سال کی عمر سے امبیڈکر کا اسکول میں داخلہ ہونا شروع ہو گیا۔ جلد ہی ان کے والد جی کو ستارہ میں نوکری مل گئی، اور ان کے والد صاحب کو پھر ستارہ ایک جگہ ہے وہاں ایک نوکری مل جاتی ہے، اور یہ خاندان ستارہ چلا جاتا ہے۔ یہاں پر بھیم راؤ چھاونی میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ لینا شروع کیا ہو۔ بھیم راؤ بھی 6 سال کی تھے کہ ان کی ماں بھیما بائی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کن کی امی کا؟ بھیم راؤ امبیڈکر کی اماں کا، یعنی بھیما بائی کا، اور اب اس کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری آ گئی کن پر؟ ان کی پھوپھی کے کندھے پہ، یعنی ان کے والد کی بہن یعنی ان کی پھوپھی نے اس کی دیکھ بھال پرورش کرنی شروع کی۔ بھیم راؤ کو اس کڑوی سچائی کا احساس ہونے لگا تھا کہ وہ ایک پیدائشی طور پر اچھوت ہیں، چھوٹے خاندان کے ہیں، غریب ہیں، اس لیے ان کو طنز کا شکار، غریبی کا شکار، لوگوں کے تانے کا شکار، یہ ساری چیزیں ان کو کیا کرنی ہوں گی؟ برداشت کرنی ہوں گی، کیونکہ ان کے غریبی کے ساتھ
मंदिर में आप नहीं जा सकते थे, बड़े लोगों के साथ नहीं बैठ सकते थे, मवेशी मरने पर चमड़ी उतारने का काम, फाड़ने का काम यही करना था, गलीज सामान को फेंकने का काम उन्हीं को करना था। गोया कि हर वो नीच काम जो छोटा काम समझा जाता था, वो सारी की सारी जिम्मेदारी अछूत, गरीब, निचले तबके लोगों के कंधे पर थी। और ये काम भीमराव अंबेडकर को करना पड़ता था, उनके ख़ानदान वालों को, क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर अछूत थे और इस बात को समझ चुके थे कि ये सारी चीज़ें हमारे ही ज़िम्मे में शामिल हैं। इसलिए उनको अपने ही मज़हब के लोगों से, अपने ही मज़हब से नफ़रत होनी शुरू हो गई थी कि अगर इतना ही भेदभाव होना है तो फिर इंसान किस काम का। यहाँ तक कि जब स्कूल में एडमिशन लिया तो उनके साथी, उनके उस्ताद, उनके आस पड़ोस के लोग सबों ने उनसे भेदभाव करना शुरू कर दिया। वो मराठी ज़बान बोलने वालों में से थे और वहाँ एक रिवायत है कि मराठा में जो जगह है, अम्बावाडी के नाम से एक जगह है, तो जो वहाँ पे पैदा होता है वो अपने नाम के टाइटल में उस जगह का नाम को जोड़ता है। तो चूँकि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश अम्बावाडे में हुई, इसलिए अपने नाम के आखिर में अम्बावाडे लिखना शुरू किया। लेकिन पढ़ने में वो ज़बान में सही नहीं लगने की वजह से उस जगह को वो अम्बावाडे की जगह अम्बावाडे कर दिया। इसलिए अपने नाम में भीमराव के साथ अंबेडकर लिखना शुरू किया और वही उसका दूसरा सरनेम मिला, अम्बावाडेकर मिला, जिसे बोलने में आसानी के लिए स्कूल के रजिस्टर में उसने क्या लिखा, अंबेडकर लिखना शुरू कर दिया। तालीम के मामले तो बहुत ही संजीदा पहले नहीं थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ गए कि नहीं, इस अछूतपंथी से, इस गरीबी से, मुफलिसी से, लाचारी से, इन बेबसी से, इन छुआछूत की बीमारी से अगर निकलना है तो तालीम हासिल करना ज़रूरी है। गोया उन्होंने पढ़ना शुरू किया और मुंबई के एलिफेस्टन हाई स्कूल का माहौल में, जिसमें भीमराव का पुरसुकून न थे, वहाँ वो एडमिशन लेता है। फिर एक सरकारी स्कूल था, लेकिन वहाँ पे भेदभाव का उनके साथ बर्ताव किया जाता। आखिर में वो 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास करता है। फिर एलिफेस्टन से ही 1912 ईस्वी में उसी कॉलेज से वो बीए की डिग्री हासिल करता है। बीए की डिग्री हासिल करने के बाद आगे की तालीम के लिए वो चले जाता है अमेरिका और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जा कर के फिर वो अपना दाखिला करता है। आज हम लोग आधा ही रखेंगे, कल फिर आधे को मुकम्मल करेंगे।